یہ دین ایسے امت تک نہیں پہنچا، نمازیں چھوڑ کر 7ویں دن مسجد میں آ کر جمعہ کی نماز پڑھ کے سنتیں اور نوافل چھوڑ کر اس طرح دنیا کے اندر اسلام نافذ نہیں ہوا کرتا، اسی طرح اسلام نہیں پھیلا کرتا۔ میرے بھائیوں، اسلام پھیلا ہے تو میرے نبی کی قربانیوں کی برکت سے پھیلا ہے۔ اسلام امت تک پہنچا ہے تو میرے نبی کی، میرے نبی پاسم کے صحابہ کی، میرے نبی کے ماننے والوں کے اس کوشش کی برکت سے اللہ نے یہ دین امت تک پہنچایا ہے۔ انہوں نے تو روزے رکھ کر سب کچھ قربان کیا تھا، انہوں نے تو سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ آج اس کے مقابلے میں یہ امت محمدیہ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ تو رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، پھر بھی روزے نہیں رکھ رہے۔ یہ تو دوسرے عشرے میں بھی اس کی قدر نہیں کر رہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ یہ چل رہا ہے مغفرت کا، اور وہاں صحابہ اور نبی قاسم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ، میرے یہ وفادار صحابہ کرام کی جماعت ہے، انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائی ہیں، اللہ تو انہیں کامیاب کر دے۔ ابھی تو آقا سجدے میں تھے، آسمان سے پہلے ہی فرشتے اتر رہے تھے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں، فرشتے بھی گردوں سے قطار اندر قطار ابھی لگاتار فرشتے۔ حدیث میں آتا ہے ایک روایت کے مطابق 1000، دوسری روایت کے مطابق 2000، جو راجح قول ہے 5000 فرشتے آسمان سے صحابہ کرام کی مدد کے لیے اترے تھے۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رمضان المبارک کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوئے۔ پہلا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا واقعہ کیا ہے؟ رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ام المؤمنین، کائنات کی سب سے بڑی ماں حضرت عائشہ، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا، سب کہہ دو اور بلند آواز سے، ہم سب کی ماں عائشہ۔ کون حضرت عائشہ؟ ایمان والوں کی ماں عائشہ۔ کون حضرت عائشہ؟ ام المومنین حضرت عائشہ۔ کون حضرت عائشہ؟ اسلام سے محبت کرنے والوں کی ماں عائشہ، دین سے محبت کرنے والوں کی ماں عائشہ، قرآن سے محبت کرنے والوں کی ماں حضرت عائشہ، اس شریعت محمد الرسول اللہ سے محبت کرنے والوں کی ماں حضرت عائشہ۔ کون حضرت عائشہ؟ مولانا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس امت کو یہاں نکات دیے ہیں کہ وہ حضرت عائشہ کہ جس کے بستر پر حضرت جبرائیل امین وحی لا کر اترتے تھے، وحی لاتے تھے۔ کون حضرت عائشہ؟ کہ جس نے جبرائیل امین کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کون حضرت عائشہ؟ کہ جس کا نکاح میرے رب نے میرے نبی کے ساتھ عرش پر کیا ہے۔ کون حضرت عائشہ؟ جس کے نکاح سے پہلے اللہ نے میرے نبی کو حضرت عائشہ کی تصویر دکھا دی تھی۔ کون حضرت عائشہ؟ کہ جس کے حجرے میں آج بھی میرا نبی آرام فرما رہے ہیں۔ کون حضرت عائشہ؟ کہ جس کے حجرے میں آج بھی حضرت ابوبکر صدیق آرام کر رہے ہیں۔ کون حضرت عائشہ؟ کہ جس کے حجرے میں آج بھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہے ہیں۔ قیامت کے قریب وہ حضرت عائشہ جس کے حجرے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آرام کریں گے۔ کون حضرت عائشہ؟ کہ جس کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے قرآن میں 18 آیتوں کو اتارا ہے۔ کون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بدر کا میدان فتح ہوا، اس بدر کی سرزمین پر اگر کوئی کپڑا لہرایا گیا تھا تو تمہیں نہ پتا ہو، میں آج تمہیں اس عظیم مسجد کے اس منبر پر بیٹھ کر تمہیں بتا رہا ہوں کہ بدر کی سرزمین میں اگر کوئی کپڑا لہرایا گیا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ لہرایا گیا تھا۔ کون حضرت عائشہ کہ جو اس امت کے اندر سب سے بڑی عالمہ تھی؟ کون عائشہ؟ کہ جس کے شاگرد میرے نبی کے 4000 سے زیادہ شاگرد میرے نبی کے صحابہ تھے۔ کون حضرت عائشہ؟
کائنات کی معلمہ حضرت عائشہ. کون عائشہ؟ کائنات کی مفسرہ حضرت عائشہ. کون حضرت عائشہ؟ حافظ الحدیث حضرت عائشہ. مردوں میں اگر میرے نبی کی حدیثوں کو اپنے ہاتھوں سے سب سے زیادہ لکھا ہے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور عورتوں میں اگر کسی نے اپنے ہاتھ سے میرے نبی کی حدیثوں کو لکھا ہے اس کی تعداد 2210 ہے. اگر عورتوں میں کوئی ایک نمبر ہے تو حضرت عائشہ ہے. کون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جس کی برات کے لیے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے بڑے بڑے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، کسی کی پاک دامنی کے لیے چھوٹے بچے نے گواہی دی، کسی کی عزت کے لیے آبرو کے لیے کسی نے گواہی دی. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ان منافقین مکہ نے الزام لگایا تھا تو اس الزام کو دور کرنے کے لیے اور اس کی عزت آبرو کی حفاظت کے لیے اگر کوئی چیز دلیل بن کر سامنے آئی تھی تو وہ اللہ نے قرآن زمین پہ اتارا. عائشہ کی پاک دامنی کے لیے اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا ہے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ وہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کی وفات رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوئی تھی. ان کی وفات اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جس طرح میرے نبی کے صحابہ کرام کی برکت سے یہ دین امت تک پہنچا ہے، اسی طرح ازواج مطہرات کی برکت سے بھی یہ دین امت تک پہنچا ہے، یہ اسلام امت تک پہنچا ہے، یہ قرآن امت تک پہنچا ہے. یہ مسجد آباد ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ کی جناب جو ہے وہ دولت کا کمال نہیں ہے، میری دولت کا کمال نہیں ہے. یہ اگر سب کچھ کمالات اس کائنات کے اندر پاکیزہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یا تو میرے نبی کے صحابہ کا کمال ہے یا تو ازواج مطہرات کا کمال ہے. اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہوا. بدر کے میدان سے فتح کرنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے، ادھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پوچھا یہی ہے کہ عثمان حضرت رقیہ کا کیا بنا؟ فرمایا وہ تو اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی آقا وہاں دشمن کے مقابلے میں ہے اور یہاں بیٹی صاحبزادی دنیا کو چھوڑ کر جا رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مخاطب کر کے یوں فرمایا کہ اے عثمان، تکلیف تو تمہیں بھی بہت ہو رہی ہوگی کہ آج حضرت رقیہ دنیا سے چلی گئی، مجھے بھی ہو رہی ہے، لیکن کاش میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے 100 بھی اللہ بیٹیاں دے دیتا تو وہ یکے بعد دیگرے اگر میں کسی کے نکاح میں دیتا تو عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا. اس طرح کی بولی جو سبحان اللہ نہیں چاہیے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، دین کو امت تک انہوں نے بھی پہنچایا ہے، اسلام انہوں نے بھی پہنچایا ہے. پھر اللہ نے اس مقدس مہینے میں، چونکہ یہ رمضان ہے، رمضان اور قرآن ان دونوں کی آپس میں بڑی مناسبت ہے کہ میں نے روزہ تو رکھ لیا لیکن قرآن نہیں پڑھ رہا، میں جناب سحریاں تو کر رہا ہوں قرآن نہیں پڑھ رہا. ہاں روزے بھی رکھنے ہیں اور قرآن بھی پڑھنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے، افطاری کرنی ہے تو قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے. بڑے بڑے صحابہ کرام روزے رکھتے تھے، ایک ایک رکعت میں رمضان المبارک کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ حال تھا کہ رمضان المبارک کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے اندر اکیلے ابو بکر صدیق ایک رکعت میں پورا قرآن پاک تلاوت کر لیتے تھے. کتنا؟ اپنے منہ سے کہو نا. یہ 70 سال اور 80 سال کے یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، کچھ جوان بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں کبھی قرآن کو نہیں اٹھایا، وہ کم از کم وہ تو بولے. 90 سال کی عمر، 80 سال کی عمر ہے، ہم نے قرآن کو نہیں دیکھا. اور یہاں ابو بکر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ رہے ہیں.
آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق اتنی تو اسلام کے اندر کوئی سختی نہیں آئی، جبرن تو اسلام نہیں پھیلایا جاتا، صدیق کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ فرمایا یا رسول اللہ جب سے میں نے آپ کا چہرہ دیکھا ہے نا، میں ہر وقت یہی کام کرتا رہتا ہوں کہ میں ایسا نیکی کا کام کر لوں کہ مجھ سے میرا رب بھی راضی ہو جائے اور میرا نبی بھی راضی ہو جائے۔ صدیق اکبر نے جب یہ جملے کہے، اللہ کو یہ جملے ہی بڑے پسند ہے، اللہ نے فرمایا کہ آقا صدیق کو پہلے تو میری طرف سے سلام کہہ دو۔ بلند آواز سے کہہ دو یار۔ کون کہہ رہا ہے؟ دنیا کا جاگیردار سلام کہہ رہا ہے؟ نواب کہہ رہا ہے؟ تاجر کہہ رہا ہے؟ نہیں، کائنات کا رب کہہ رہا ہے، نبیوں کے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ محبوب اپنے یار صدیق کو کہہ دو کہ جو زندگی تو نے میرے نبی کی سیرت کے مطابق گزاری ہے، تیرا رب بھی آسمان پہ راضی ہو چکا ہے اور تیرا نبی بھی راضی ہو چکا ہے۔ صدیق جلدی کر، جنت کے 8 دروازے تجھے سلام کہیں گے۔ ہاں ہم تو سبحان اللہ نہیں کہتے نا، وہاں جنت انہیں طلب کر رہی ہے، پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا مرنے کے بعد۔ آئیے رمضان المبارک کے